بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اور ان مشتبہ چیزوں سے نبی علیہ السلام نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. جس کی مثال دی آپ نے کہ ایک چراگاہ ہے جس کے اندر جانور چرتے ہیں، اور اس چراگاہ کے درمیان میں ایک مخصوص چراگاہ ہے جس کے اندر بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، اور اس چراگاہ کو میڑ کے ذریعے سے الگ کیا گیا ہے، اور اس میڑ کے اوپر بھی گھاس ہے. فرمایا جو عقل مند چرواہا ہوگا وہ اس میڑ کے پاس نہیں جائے گا، اس لیے کہ جانور کا کیا بھروسہ ہو سکتا ہے، اندر منہ مار دے اور سزا کا مستحق ہو جائے چرواہا. اب یہ میڑ کی جو گھاس ہے، اس گھاس کے سلسلے میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اندر کی گھاس چرانا منع ہے، لہذا میڑ کی گھاس اندر کی گھاس نہیں ہے، اس پر جانور چرایا جا سکتا ہے. اور دوسرا آدمی کہتا ہے جو سرکاری ہے کہ تم سے کہا گیا ہے کہ باہر جانور چرا سکتے ہو، میڑ کی گھاس جو ہے وہ باہر کی گھاس نہیں ہے، لہذا اس پر نہیں چرا سکتے. من وجہن یہ اندر کی طرف اور من وجہن باہر کی طرف ہے، لہذا یہ ہوئی مشتبہ چیز. اس سے بھی بچنا یہ عقل مندی کی دلیل ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صریح حرام چیز کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 4 چیزوں کا تذکرہ ہے: شراب، جوا، بت پرستی اور جوئے کے تیر. یہ مختلف طریقے تھے جوا کھیلنے کے. یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ رجسن، گندگی ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے جوئے اور شراب کے ذریعے سے، اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اتنی خرابیوں کے بعد بھی تم ان سے رک جاؤ گے جوئے اور شراب سے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پھر بھی تم نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سن لو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف تمہارے تک پہنچا دینا ہے، باقی حساب تو اللہ لے گا.
اتنی تاکیدی حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے سلسلے میں اور جوئے کے سلسلے میں۔ اس وقت میری گفتگو کا موضوع شراب ہے۔ شراب صریح حرام ہے، لیکن شریعت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے احکام تدریجاً نازل کیے۔ شراب کے سلسلے میں عرب کا جو کلچر تھا، جو ان کا معاشرہ تھا، وہ ایسا تھا کہ شراب کہا جاتا ہے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، یعنی بچپن سے شراب کے عادی رہا کرتے تھے، لہذا ایک بارگی ان سے اگر شراب چھڑوایا جاتا تو ان کے لیے مشکل ہوتا۔ مزاج بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا فرمایا کہ جو درخت کے پھل ہیں، کھجور اور انگور، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجور اور انگور سے تم اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو اور اس سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا نشے کی چیز یہ اچھا رزق نہیں ہے، یعنی شراب۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کے اندر بڑا گناہ ہے، تھوڑا بہت دنیاوی منافع بھی ہے، نفع بھی تھوڑا بہت دنیا کا ہے۔ اور پھر تیسری آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک جگہ دعوت تھی، چونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی لہذا وہاں شراب کا بھی انتظام تھا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کھانا بھی کھایا اور شراب بھی پی، نشہ بھی ہوا، اور اس حالت کے اندر نماز پڑھائی اور نماز میں صریح غلطی کی۔ معاملہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، جب نشہ اتر جائے تب نماز پڑھو۔ تو دھیرے دھیرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے چھوڑنا شروع کیا۔ جب کہا گیا کہ رزق حسن شراب نہیں ہے، کچھ لوگوں نے چھوڑا۔ جب کہا گیا اس میں بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع ہے، کچھ لوگوں نے اور چھوڑ دیا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، تو بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا کہ جو چیز ہمیں نماز سے روک دے وہ چیز ہمیں استعمال نہیں کرنی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے نازل فرمائی اور شراب کا قطعی حکم نازل فرما دیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی قطعی حکم نازل فرما دے، بین کا معاملہ نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور شراب اس دن سے قطعی طور پر حرام ہو گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، شراب حرام تھی اور حرام ہے، چاہے شراب کی جتنی قسمیں بن جائیں سب کے سب حرام ہیں، نام چاہے اس کا جو بھی رکھ لیا جائے، چاہے اس کے بنانے کا عنصر چاہے جو بھی ہو۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ جس چیز کے اندر الکوہل ملا ہوا وہ شراب ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شراب اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے نشہ آ جائے، الخمر ما یخامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو ڈھانپ لے۔ نشہ ضرورت کو نہیں کہتے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے گا۔ جس چیز کا بدن تقاضا کرے وہ نشہ نہیں ہے۔ آدمی کو ایک عادت بن جاتی ہے، مثال کے طور پر چائے پینے کی، وقت ہوا چائے کا، چائے چاہیے اور نہیں ملی تو سر میں درد ہوگا، ہیں بہت سارے ایسے لوگ۔ تو یہ چائے ان کے بدن کی ضرورت ہے، یہ نشہ نہیں ہے۔ نشہ کیا ہے؟ جس چیز کے استعمال کرنے کے بعد انسان کی عقل کام کرنا بند کر دے، عقل پہ پردہ پڑ جائے، وہ نشہ ہے۔ لہذا چاہے وہ مشروب کی صورت میں ہو،
شراب کی صورت میں ہو یا وہ کسی ایسی چیز کی صورت میں ہو جو پینے کی نہیں ہے تب بھی وہ شراب کا حکم رکھتا ہے، حرام وہ بھی رہے گا۔ اگر اس سے نشہ آ جاتا ہے تو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بدن کی ضرورت بنی ہے، نہ ملے تو آدمی کا ذہن الجھا رہتا ہے یا کسی طرح کی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، مل جائے تو ذہن یا بدن اس کا استوار ہو جاتا ہے، معمول پہ آ جاتا ہے، تو یہ نشہ نہیں ہے، یہ بدن کی ضرورت ہے۔ نشہ کہتے ہیں جس سے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے، اور یہ چیز پائی جاتی ہے شراب کے اندر، اور دوسری نشہ آور اشیاء جو استعمال کی جاتی ہے ڈرگس وغیرہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چاہے وہ جس چیز سے بھی بنے، اگر وہ نشہ لاتی ہے تو وہ حرام ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پھلوں کا جوس ہے، پھل کا جوس ہے جو بنا دیا گیا ہے اور اس کو ڈبے میں بند کر دیا گیا، بوتل میں بند کر، حقیقت میں یہ پھل کا جوس ہے نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں شراب 4 چیزوں سے بنائی جاتی تھی، کھجور سے، انگور سے، شہد سے اور جو سے، 4 چیزوں سے۔ یہ چاروں عمدہ قسم کی غذا ہیں۔ کھجور عمدہ قسم کی غذا، انگور عمدہ قسم کی غذا ہے، اور جو اور شہد سب کے سب بہترین غذا ہیں۔ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا استعمال فرمایا، شہد استعمال فرمایا، جو استعمال فرمایا ہے اور انگور کا استعمال فرمایا، ساری چیزیں جائز ہیں۔ لیکن جب یہ چیز اپنی ماہیت تبدیل کر کے شراب بن گئی تو حرام ہو گئی۔ اب کوئی آج کے زمانے کے اندر یہ کہتا ہے کہ یہ پھلوں کا جوس ہے، نہیں، پھلوں کا جوس ہے نہیں، یہ پھل کا جوس تھا، اب یہ شراب ہے۔ اور جب وہ شراب کی جنس کے اندر داخل ہو گئی تو پھر اب وہ حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثرت نشہ لے آئے، جس چیز کے زیادہ پینے سے نشہ آ جائے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ جس چیز کا پیالہ پینے سے نشہ آ جائے، جس چیز کا جگ پینے سے نشہ آ جائے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ لہذا اس چیز کی جتنی چیزیں دنیا کے اندر جب پیدا ہو جائیں، اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اس سے نشہ آتا ہے تو حرام ہے، اور نشہ نہیں آتا ہے تو حرام نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہر آدمی کہہ دے گا کہ اس سے نشہ نہیں آتا، حالانکہ اس کا تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ چیز، یہ جو مشروبات آ رہے ہیں شراب ہیں کہ نہیں، ہمارے ایک دوست نے اس کا تجربہ کیا تھا۔ وہ جو عادی شرابی ہیں ان کو اپنے یہاں بلایا اور ان کے سامنے یہ مشروب پیش کیا، کہا اس کو چکھ کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ تو ان سب نے بیک زبان یہ بات کہی کہ ہے وہی چیز، نام بدلا ہوا ہے۔ وہ عادی تھے اس کے، ان کو معلوم تھا کیا چیز۔ تو ہر ایسی چیز جس سے نشہ آئے، جانتے سب ہیں، ایسا نہیں کوئی جانتا نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا، اس کی مہک بتا دیتی ہے کہ یہ کس جنس کے اندر داخل ہو گیا۔ لہذا ہر وہ چیز، چاہے اس کا نام جو رکھ دیا جائے، اس کا نام شہد رکھ دیا جائے، آب زمزم رکھ دیا جائے، تب بھی وہی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے، ایسے لوگوں کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام تبدیل کر دیں گے، اس کو شراب نہیں کہیں گے، کچھ اور کہیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر گانے بجانے کے آلات موجود ہوں گے، گانے بجانے والیاں ان کے مجلس کے اندر موجود ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین کے اندر دھسا دیں گے، اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ یہ وعید ہے ان لوگوں کی جو شراب کا استعمال، شراب کا نام بدل کر کریں گے، اور جو
بعین ہی شراب کا استعمال کریں گے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہو اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے، مدمن الخمر، شراب کا عادی بغیر توبہ کے جو اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن طینۃ الخبال پلائیں گے۔ پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہنمیوں کا خون اور پیپ، یہ پلایا جائے گا ان کو، کیونکہ دنیا کے اندر نافرمانی کے اندر انہوں نے شراب پی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جس نے دنیا کے اندر شراب پی ہے اس کو آخرت کی شراب نہیں پلائیں گے، آخرت کی شراب ملے گی جنت میں۔ اور جنت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی اس کے اندر داخل ہو گیا اس کو کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا۔ تو جنت کی شراب نہ پلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لہذا اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور خاص طور سے اس سے بچنا، کیونکہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے بیان کی جائیں گی۔ تمام گناہوں کی ماں ہے، جو شرابی بن گیا اس کے لیے سب ممکن ہے۔ چنانچہ مسئلے آتے ہیں پوچھنے کے لیے، لوگ کتابوں کے اندر مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب ہوا یہ کہ شراب کے نشے میں خنزیر کا گوشت کھا لیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کب ایمان بچا کے نہیں۔ خنزیر کا گوشت کھانے کا گناہ، حالانکہ اس کو گناہ سمجھتا تھا، لیکن کیوں کر لیا؟ کیونکہ پہلے وہ کام کر چکا تھا جس کام کو ام الخبائث کہا گیا۔ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ گیا، اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے معاشرے کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے کیا کیا خرابیاں پیش آتی ہیں، سد باب کی کیا صورتیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔